اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات، پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن، اور میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا اہتمام کیا کریں، حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کریں، اور باقاعدہ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بنائیں۔ یہ جو عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں ایک ماحول بنائیں، باقاعدہ چادر بچھا کے بچوں کو ترغیب دیں کہ حضور پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں آپ۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج کا جو دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ نفس نفسی میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں سکون رہے گا، کرم رہے گا، فضل رہے گا، بڑی برکتیں۔ ظاہر ہے یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اپنے فرشتوں سے بھی حکم دیتا ہے اور ایمان والوں سے بھی حکم دیتا ہے، تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو آپ درود شریف کا اہتمام کیا کریں، یہ درود پاک کی بڑی برکتیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا حضور سے، کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، اور کسی نے کہا جہاد۔ لیکن آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ جو عمل ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کسی سے محبت کریں اور کسی کے لیے اور اسی کے لیے بغض رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن ہے اس سے آپ بغض رکھیں، اور صرف محبت اگر آپ کی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی سے بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جس طرح کے آج کل کے جو آپ حالات دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ نہ اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے سنا ہے کہ سود لینا اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے آگے سے بھی گزرنا ایسا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملات کیا، ہم علماء کرام سے پوچھیں گے، تو وہ ظاہر اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم چاہیں گے کہ ایسے لوگوں سے بھی آپ دور رہیں کہ جو ایسے عمل کرتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں یا ایسے کاروبار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے نا وہ صرف ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اسی کی محبت سے ہی ہماری زندگی میں انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں، میرے ساتھ موجود معروف عالم دین جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم۔ علامہ عزیر ہزاروی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اصل میں علامہ عبدالقادر ہزاروی کنٹینیو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ جناب علامہ عزیر ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او جناب مولانا عبدالہادی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں علماء کرام سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے علامہ عزیر ہزاروی صاحب جمعۃ المبارک کی کوئی چھوٹی سی کوئی فضیلت بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی پہلے تو بہت شکریہ آج یہاں مدعو کرنے کے لیے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر پیغام دینے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو، ایک فرشتہ میری قبر پر تعینات پروردگار عالم کی طرف سے ہے، وہ مجھے تمہارا درود پہنچاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور درود اگر جمعے والے دن پڑھو تو جمعے والے دن درود پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ میں خود براہ راست اس اپنے امتی کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی اشارہ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک والے دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، اور درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو جوڑتا ہے، ان کے وہ عقیدت کا رشتہ استوار ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی طبیعت میں سختی ہے، مزاج میں سختی ہے، آج ہمارے ہاں والدین پریشان ہوتے ہیں، بچے سخت مزاج ہو گئے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، آگے سے جواب دے دیتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، تو ہم والدین کو یہ تسبیح اور ہمارے صوفیاء یہ کہتے رہے کہ اگر کوئی شخص سخت مزاج ہو، سخت دل ہو، سخت جان ہو، تو اس کو درود و سلام کی پابندی کرنی چاہیے۔ درود و سلام ایسا نرم و ملائم اور میٹھا عمل ہے کہ انسان کا دل بھی موم کی طرح ہو جاتا ہے اور انسان کا مزاج بھی موم کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پاک پڑھا کریں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ جناب مولانا عبدالہادی صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی خاص فضیلت بتائیں۔ جمعۃ المبارک شہزاد بھائی دنوں کا سردار ہے ہفتے کے اندر۔ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ساعت ایسی رکھی ہے
جس کے اندر جو بھی دعا قبول مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بعض حضرات نے 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کے اندر وہ ساتھ فرمائیے، اور اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ شام مغرب سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان یہ ساتھ موجود ہے۔ واہ واہ تو اس وقت کثرت کے ساتھ جمعہ والے دن درود شریف پڑھنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ ساعت ہوتی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جمعہ المبارک کے اندر دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً اس ساعت کی تلاش میں ہمیں عصر سے مغرب تک درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں تو ہمارے کہنے والوں کو کہتا ہوں کہ باقاعدہ آپ نشست رکھیں جمعہ المبارک کے دن خاص۔ بالکل باقاعدہ نشست بھی رکھنی چاہیے، اور ہمارے حضرات کا جیسے علامہ فرما رہے تھے کہ باقاعدہ اہتمام ہے، فجر کی نماز کے بعد درود شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مساجدوں میں تو ہوتا ہے، مغرب کی نماز، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ تو یہ درود شریف حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے، واہ 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 سبحان اللہ، اور 80 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی نیکیاں بڑھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو درود شریف ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ نماز پڑھی، دوسری عبادات کی پتہ نہیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ علماء نے اس کے اوپر بہت بحث کی ہے، درود شریف جو پڑھا جاتا ہے یہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہی قبول، واہ 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 واہ۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انسان اور کوئی بھی دعا نہیں کرتا، فرائض کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ درود شریف کی برکت ہے، اور درود شریف کبھی بھی رد نہیں ہوتا، جس طرح بھی جس انداز میں بھی جس نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، مرادیں کو پوری کی ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے فضیلت بتائی۔ اچھا علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے بلیک میلنگ۔ جس طرح بہت آسان یہ کاروبار بن چکا ہے بلیک میلنگ کرنا نا، ٹھیک ہے نا، ہر بندے نے اس کو اپنا کاروبار بنایا ہے، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کاروبار جو یہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جو لوگ پیسے کماتے ہیں بلیک میل کر کے، یعنی کسی کو بلیک میل کر کے پیسے کماتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں آپ سے کروں گا سوال، لیکن ایک شعر میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ میں سب سے پہلے جناب عزیر ہزاروی صاحب سے جناب سوال کروں گا۔ علامہ صاحب بتائیں، یہ بہت آسان کاروبار ہو گیا ہے، ہر بندہ موبائل اٹھاتا ہے اور لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بلیک میلنگ تو بچپن میں ہوتی تھی جو ہم کرتے تھے۔ جی شہزاد بھائی، یہ آپ نے معاشرے کا وہ درد سامنے رکھا ہے کہ جس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ ہنسی مزاح کی حد تک بات تو لطیفے کی حد تک ہے، لیکن اس کا قرآنی تناظر میں اور ہم اسلام کے تناظر میں اگر اس بات کو دیکھیں تو اس کا ذرا سا پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اجمالی طور پر 3 رشتے رکھے ہیں۔ ایک رشتہ یعنی 3 ڈائمنشنز ہیں۔ ایک انسان کا رشتہ اپنے پروردگار سے ہے، خالق کا رشتہ، خالق اور مخلوق کا رشتہ۔ ایک انسان کا رشتہ اپنے آپ سے ہے، اپنے نفس سے رشتہ ہے، اپنے ضمیر سے رشتہ ہے، اور ایک رشتہ مخلوق خدا سے ہے۔ یعنی کہ گویا 3 رشتے ہو گئے، ایک خالق کا رشتہ ہو گیا، ایک نفس کا رشتہ ہو گیا، ضمیر کا رشتہ، اور ایک مخلوق سے رشتہ ہو گیا۔ جب انسان ان تینوں رشتوں کو بطور احسن نبھاتا ہے قرآن کے تناظر میں تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، یعنی شرعی حدود کے اندر رہ کر عبادت بھی کرے گا، یعنی اللہ کا حق ادا کرے گا اور اللہ سے رشتہ نبھائے گا حدود کے اندر رہ کر تو کامیاب ہوگا۔ اسی طرح انسان اپنے آپ سے رشتہ نبھائے گا، اپنی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اسی لیے جو ہے خودکشی حرام قرار دی گئی کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جان دی ہے، زندگی دی ہے جینے کے لیے، مرنے کے لیے نہیں۔ جب اس کا وقت آئے گا تو فرشتہ آئے گا اور روح قبض ہو جائے گی، وہ وقت مقرر ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کا ایک رشتہ ہے لوگوں سے، حقوق العباد، اس میں آپ والدین آ جائیں، بہن بھائی آ جائیں، اولاد آ جائے، اعزاء اقربا، پڑوسی، پورا معاشرہ آپ کا، یعنی کہ وہ مخلوق خدا ہے اور اس کا آپ سے رشتہ ہے۔
جب آپ دھوکہ دہی کی بات کرتے ہیں نا، بلیک میلنگ کی بات کرتے ہیں، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ انسان پہلے تو لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کرتا ہے، رشتوں کو دھوکہ دینا شروع کرتا ہے. آپ اس کا آغاز کاروبار سے کر لیں. آپ ایک دکان کھول کر بیٹھے، دھوکے کی بنیادی تعریف یہی ہے کہ جو مال میں نفع نہ ہو یا مال میں جو خاصیت نہ ہو وہ بتا کر آپ مال بیچ دیں اور اس کے بدلے میں آپ منافع لے لیں. یعنی یہ دھوکہ ہو گیا. مثال کے طور پر یہ گلاس میں بیچنے کے لیے آؤں اور میں کہوں اس میں بڑا کام ہے لیکن اس میں نشان پڑا ہوا ہے، کریک ہے، اس میں سے پانی لیک ہو جائے گا. گلاس کا اصل مقصد ہے پانی کو محفوظ کرنا، پانی کو گرنے سے بچانا. لیکن گلاس اگر پانی کو نہیں بچا رہا تو مطلب یہ گلاس فائدہ مند نہیں ہے. لیکن اگر یہ گلاس میں بیچ دوں تو شریعت کہتی ہے یہ دھوکہ ہے. اور آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ کہتا ہے ایسا ہی تاجر سب سے کامیاب تاجر ہے جو اپنی نقصان دہ چیز کو معاشرے میں اچھے داموں بیچ دے، تو وہ معاشرے کا اچھا تاجر ہے. حالانکہ آپ دیکھیں، میں بس چند لمحوں میں اس بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں وہ انسان پہلے کسی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، پھر اپنے قریبی رشتوں کو دھوکہ دیتا ہے. عادت پڑ جاتی ہے نا ہر چیز میں جھوٹ بولنا، ہر چیز میں دھوکہ دینا. قریبی رشتوں کو دھوکہ دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے والدین کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی اولاد کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے ہم سفر یعنی زوجہ محترمہ کو دھوکہ دیتا ہے. پھر کرتے کرتے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے پر آ جاتا ہے. یعنی کہ ایک مال جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، مثال کے طور پر قربانی کا موسم آیا، آپ چلے گئے جانور خریدنے کے لیے، لیکن وہ جو مال آپ کے جیب میں ہے وہ تو حرام کا تھا، آپ نے حرام طریقے سے کمایا تھا، دھوکہ دہی سے کمایا تھا. آپ لے کر آئے جانور، لوگوں کو بتایا میں 5 لاکھ کا جانور لے کر آیا، 5 لاکھ کی میں اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہوں. در حقیقت آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. در حقیقت وہ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ یعنی کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں یا یہ جو جانور ذبح کر رہا ہوں اس کے بدلے اللہ مجھے اجر دے گا. حقیقت یہ ہے کہ وہ مال ہی اللہ کی رضا والا نہیں تھا، وہ حرام تھا. وہ حرام مال سے حلال تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دھوکہ دہی جو ایک گلاس سے لے کر انسان اپنے آپ تک جب پہنچتا ہے تو انسان پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہوا چلا آتا ہے. والدین کو دھوکہ دیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اولاد کو دھوکہ دیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنے گھر میں دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اور جب گھر والوں کو یہ بات ریئلائز ہو جائے کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، نہ عزت رہتی ہے، نہ عظمت رہتی ہے، نہ شرافت رہتی ہے، نہ گھر میں کوئی ادب احترام رہتا ہے. آج ہمارا معاشرہ جو پورا تباہ و برباد ہو گیا ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک عام دھوکہ دہی سے لے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے تک پہنچ گئے ہیں، اور یہی سارا معاشرے کا فساد ہے. بہت بہت خوبصورت علامہ صاحب نے مدلل گفتگو کی. جناب مولانا حاجی صاحب مختصر سا بتائیں، اس کے بعد وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. شہزاد بھائی، یہ جو آپ نے آج موضوع رکھا ہے بلیک میلنگ، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اس وقت معاشرے کے اندر، اور بہت وسیع اس کا معنی ہے کہ یہ ایک خاموش جرم ہے. یہ جو خاموش جرم ہے اور معاشرے کی بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے. اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر FIA نے باقاعدہ ایک قانون پاس کر کے ایک فورس بنائی ہے جو اس بلیک میلنگ کا پیچھا کر رہی ہے اور اس کے سد باب کے لیے وہ کر رہی ہے. بلیک میلنگ مختلف اقسام میں ہوتی ہے. بلیک میلنگ آفس میں بھی ہوتی ہے اور ویڈیوز کے ذریعے بھی ہوتی ہے. اس وقت ہمارا پورا کا پورا نظام کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو پیچھے بلیک میلنگ چل رہی ہے، چاہے وہ پاکستان اور اس سے آپ عالمی سطح پر بھی چلے جائیں. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پیچھے آپ کو اس کے پیچھے بلیک میلنگ، اور بلیک میلنگ اس انداز میں چلی جا رہی ہے کہ اس وقت یوں کہہ لیں کہ حکومتوں کا بننا گرنا اگر اوپر بڑے پیمانے پر چل جائے. نواز شریف صاحب جو نااہل ہوئے تھے تو یہ پاناما کیا تھا؟ یہی تھا، بلیک میلنگ تھا. تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل تو ہر سطح پر بلیک میلنگ کی جاتی ہے. تو جس جگہ پر ہوتا ہے، جس مقام پر ہوتا ہے، اس انداز میں وہ بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. تو بلیک میلنگ ایک انتہائی خطرناک جرم ہے.
تعلیمی اداروں کے اندر آج کل ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہم رپورٹیں پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، بہاولپور یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں میں بلیک میلنگ کا ایک بہت بڑا سلسلہ چل رہا ہے۔ کراچی کے اندر اگر ہم دیکھیں، میں تو بات کرتا ہوں ہمیشہ معاشرے کی، معاشرے کے اندر ہمارے اس معاشرے کی ایک مین برائیوں میں سے ایک برائی، بہت بڑی برائی، اور کاروبار بن گیا ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ وہ برائی ہے جس کو برائی سمجھا بھی نہیں جا رہا، یہ خطرناک بات ہے۔ یہ آج کل فیشن بن گیا ہے، یعنی بلیک میلنگ فیشن بن گیا ہے کہ کسی کی ویڈیوز بنا لینا، کسی کے باقاعدہ رازداری، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی ستار ہیں، واہ واہ واہ، ستاری کو پسند فرماتے ہیں۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پردہ رکھتا ہوں اور پردہ رکھنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ تو جبکہ اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی آپ کو کمزور بات مل جاتی ہے تو آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں۔ لیکن اس وقت تو علامہ صاحب وہ کمزور بات کو باقاعدہ ریکارڈ کرتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ کیونکہ اس کے جو مین سبب ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو شعور کی کمی، تعلیم کی کمی، ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے بچوں کو تعلیم تو دی ہے لیکن شعور نہیں دیا، ان کو ہم نے یہ نہیں بتایا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تعلیم ہمارے ہاں بڑے بڑے طلباء یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں، مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، لیکن شعور کی کمی ہے۔ تو شعور کی جب کمی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی غلطیاں، اس طرح کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس وقت جو معاشرے کا اگر ہم مختصر انداز میں اگر اس کو کہوں کہ اس وقت معاشرے کی بنیادی جو سب سے بڑی بنیادی خرابی کی وجہ ہے وہ بلیک میلنگ ہے۔ اور اگر ہماری حکومت جس طریقے سے انہوں نے سائبر کا قانون بنایا ہے، اگر اس کے اوپر یہ عمل درآمد کرتے ہیں اور اس کو باقی حکومتی سطح پر، معاشرتی سطح پر اس کو لے کر آتے ہیں اپنے مفادات سے ہٹ کر، تو یہ بہت اچھا قانون ہے۔ اور جیسے آج کل تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی یہی بلیک میلنگ والا ہے کہ کسی کی ویڈیو اٹھا لی اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے کٹ پیٹ کر کے اس کو ہم نے اس سے منسوب کر دیا کہ یہ اس نے رسالت کو جو ہے اپنا توہین رسالت کی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اصل مجرم ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جب ہم غلط اس طرف جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے، گفتگو کریں گے، لیں گے چھوٹا سا وقفہ۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات بزم عقیدت۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات، پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اور بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود، ہمیں جوائن کیا جناب معروف عالم دین جنہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ سماعت کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا گفتگو کرنے کا جناب علامہ شہریار نقوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ خدا کا شکر۔ آج پہلی بار آپ میری نشریات میں آپ حاضر ہوئے بزم عقیدت میں، میں آپ کو تہہ دل سے آپ کو مشکور، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور گفتگو کا موقع دیا۔ سلامت رہیے۔ آمین آمین۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان جناب عمر اسماعیل صاحب، جو کہ پاکستان ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق، اور آپ جوائنٹ آرگنائزر ہیں آپ پاکستان ایم کیو ایم لیاقت آباد کے۔ جناب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر۔ آپ بتائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ حالات کیسے ہیں آپ کے؟ حالات جیسے پاکستان کے حالات تو ہمیں بتائیں، جیسے پورے پاکستان کے حالات ہیں، وہاں کے حالات جیسے پورے پاکستان کے حالات ہیں، اسی طریقے سے کراچی شہر کے بھی حالات ہیں، اور اسی طریقے سے ہر ٹاؤن اور ہر ڈسٹرکٹ کے حالات ہیں۔ اچھا، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو بنیادی سہولیات ہیں، اور یہ تو ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پانی بھی پرووائڈ کرنا، گیس بھی پرووائڈ کرنا، بجلی بھی پرووائڈ کرنا۔ ابھی آپ کا جو موضوع چل رہا تھا بلیک میلنگ کے حوالے سے، تو بیسیکلی سب سے بڑی بلیک میلنگ سیاستدان کرتے ہیں نا۔ ایک نعرہ ہم نے بہت پہلے سنا تھا، روٹی کپڑا اور مکان۔ تو وہ نعرہ اس وجہ سے تھا کہ آج کراچی کی عوام سے روٹی بھی چھیننی ہے، کپڑا بھی چھیننا ہے اور مکان بھی چھیننا ہے۔ تو اسی طریقے سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے مکانات چھینے جا رہے ہیں، روٹی چھینی جا رہی ہے، کپڑا چھینا جا رہا ہے۔ تو سیاستدان وعدے تو بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کے سارے مسئلے حل کر دیں گے، لیکن الیکشن کے بعد صرف ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان کے منتخب نمائندے، ایم پی ایم این ایز، وہی اپنے حلقے میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری سیاسی جماعتیں جتنے بھی وعدے کر رہی ہوتی ہے وہ صرف عوام کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیں عمر اسماعیل بھائی، اب تو عوام بھی سمجھ چکی ہے نا، ظاہر ہے جو بنیادی چیزیں وہ عوام کو نہیں مل رہی۔
عوام خود سے بیچاری بس ٹرین چل رہی ہے نا چلا رہی ہے، لیکن آپ جس مشن کے لیے آپ سیاست میں آپ آئے، کیا عزم ہے آپ کا؟ دیکھیں میرا تو عزم یہ ہے جو ہماری پارٹی کا عزم ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے نا. اپنی ذات سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنی ذات سے یہ کر رہا ہوں کہ جتنا ریلیف ہو سکتا ہے اپنی پارٹی ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے، بیسیکلی کراچی کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں نا، تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذات سے جو بھی مسائل حل ہو سکیں. یہ تو بنیادی سہولیات ہیں، پانی، بجلی اور یہ سیوریج کا جو مسئلہ ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں، ہماری پارٹی جو کام کر رہی ہے ڈکن تک نہیں لگے وہ کام کر رہی ہے ایجوکیشن پہ. ہمارا سب سے پہلا ویژن یہ ہے، ہمارے چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ایجوکیشن کے منسٹر بھی ہے، اور ان کا بھی یہی ویژن ہے کہ ہر کراچی کے رہنے والے کو، سندھ میں رہنے والے کو، پاکستان میں رہنے والے کو باشعور بنانا ہے. ہم نے اگر شعور حاصل کر لیا تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بنیادی ضروریات ہم خود پوری کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری یہی تو احساس محرومی ہے کہ آج بھی آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں، میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے. اب ہمیں اس سے آگے نکلنا ہوگا. اگر ہم نے شعور حاصل کر لیا، ایجوکیشن حاصل کر لی، تو ہم جو ہے وہ ایوانوں میں جا کے نوجوان لوگوں کو بیسیکلی لے کے جانا ہے، نوجوانوں کو آگے. ابھی جو ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے جو الیکشن گزرے ہیں، اس الیکشن کے اندر نوجوان قیادت متعارف کروائی ہے تاکہ وہ ایوانوں میں جائے اور کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کر سکے. تو بیسیکلی سب سے پہلا ویژن ہمارا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نوجوانوں کو آگے لے کر آ رہی ہے، ایجوکیشن پر کام کر رہی ہے، ہیلتھ پہ کام کر رہی ہے. اور اس بات کا گواہ جو ہے وہ پورا پاکستان ہے کہ جب بھی ایم کیو ایم پاکستان کو موقع ملا ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے کام کیا. آج اگر کراچی شہر کے اندر جو بھی کام ہوا ہوا ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے ہوا ہوا ہے نا. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ جو دوسری پولیٹیکل جماعتیں ہیں، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم اس لیے کری کہ صوبے خود مختار ہو جائیں. آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ایک جماعت کا ہے، میئر ایک جماعت کا ہے، واٹر بورڈ ایک جماعت کے پاس ہے. اس کے باوجود بھی آپ بتا رہے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن تک نہیں ہے. تو یہ حکومت کی نااہلی ہے نا جناب، یہ حکومت کی نااہلی. دیکھیں وفاقی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ گٹر کے ڈھکنے لگائیں، یہ کام ہے بلدیاتی حکومت کا، یہ کام ہے یو سی چیئرمین کا، یہ کام ہے میئر کراچی کا، یہ کام ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کو چیئرمین کون ہے؟ کو چیئرمین مرتضی باب صاحب ہیں. یہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ گٹر کے ڈھکنے صحیح ہو. اچھا ایون سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اس کی کارکردگی دیکھ لیں نا، پورے شہر کے اندر کچروں کے ڈھیر پڑے ہوئے. اچھا ابھی جو بقرعید کا سیزن گزرا ہے، اس بقرعید کے سیزن میں جگہ جگہ علائشیں پڑی ہوئی تھیں، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر تھے. میئر کراچی صاحب نے وزٹ کیا، وہ ٹھیکیدار کو معطل کرنے کے بجائے وہ معطل کر رہے ہیں ڈائریکٹر کو. بھائی ڈائریکٹر کا کیا قصور ہے؟ جو عملہ ہے آپ نے اس کو معطل کرنا ہے نا. تو یہ سب سے بڑی بلیک میلنگ ہے جو اس کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کراچی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ سب لوگوں کے ساتھ. عمر اسماعیل صاحب نے جناب اپنا موقف پیش کیا جو کہ ان کا موقف تھا بلیک میلنگ کے اوپر. جناب علامہ شہریار نقوی صاحب میں آپ سے بات کروں گا. قبلہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بلیک میلنگ جو ہے بہت عام ہو گئی ہے، صحیح ہے نا؟ شاید لوگوں نے اسی کو روزگار سمجھ لیا ہے. تو کیا یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس لفظ کی تعریف پتہ ہونی چاہیے، اس کے بعد جا کے پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، جائز ہے یا نہیں. یہ سیدھا سیدھا ایک دھوکہ ہے، اور دھوکہ اس کی مختلف قسمیں. کسی کو آپ دھمکی کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا مال جو ہے کسی کا راز آپ فاش کر کے دھمکی دے رہے ہیں، اور اس میں بہت سی اس کی شکلیں ہیں جیسا کہ علماء نے بھی گفتگو فرمائی اور آپ نے ادھر یہاں سے بھی گفتگو سنی. بات یہ ہے کہ اس کو آپ کس پیرامیٹر میں دیکھتے ہیں، شریعت کے حساب سے دیکھتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے دیکھتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے انسان اپنے آپ سے پوچھے کیا یہ جائز ہے یا نہیں، میں جو کر رہا ہوں یا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں. دیکھیں عدالت کی 4 قسمیں، آپ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ عدالتیں 4 طرح کی. ایک آپ کی عوامی عدالت ہے، اور ایک مکافات عمل کی عدالت ہے، آپ جو کریں گے پلٹ کر آئے گا. ایک اللہ کی عدالت ہے، اور ایک آپ کے ضمیر کی عدالت ہے. یہ سب عدالتیں اپنی جگہ. وہ عدالت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، ضمیر کی عدالت، وہ اسے بار بار جو ہے کہہ رہی ہوتی کہ یہ غلط ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو. یعنی پروردگار عالم نے انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ اس کے اندر ایک عدالت رکھی ہوئی ہے، اور انسان کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں، برائی کہیں پہ بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے.
بلیک میل کرنا ایک لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو کسی حوالے سے دھوکہ دینا، فریب دینا، تو یہ کہیں پہ بھی جائز نہیں. یہ تو ہوگی مذہب کی بات. اور انسانیت کے اخلاقی پہلو آپ دیکھ لیں، اس سے کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی بلیک میلنگ سیاستدان کر رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بلیک میلنگ وہ کر رہا ہوتا ہے جس کا ضمیر مر جاتا ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑی بلیک میلنگ وہ کر رہا ہوتا ہے جس کو خدا کا کوئی خوف نہیں. جب خدا کی عدالت کا خوف نہیں ہے، اپنی عدالت کا خوف نہیں ہے، تو بس جب انسان مادر پدر آزاد ہے تو وہ ہر برائی کرتا ہے. اور پھر آپ اس کو مذہب میں آ جائیں تو مذہب میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر کسی جرم کے، یعنی انہوں نے کچھ کیا نہیں، بغیر ما اکتسبوا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ گویا ایک بہتان بھی لگا رہے ہیں اور ان کے لیے ایک عذاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو تنگ نہیں کرو. اب میرے کچھ ذاتی مفادات ہیں جس کی وجہ سے میں کسی کو بھی کسی حوالے سے بھی، جیسے ابھی علماء کرام گفتگو فرما رہے تھے، کسی کی ویڈیو بنا لی، کسی کا کچھ کر لیا، تو کیا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا میں یہ صحیح کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرا تھوڑا سا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کتنا چلے گا؟ دیکھیں ہم لوگ مادی دنیا میں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں مادہ ہیں، یہ مادہ ایک دن ختم ہو جائے گا، تو یہ فائدہ کتنا رہے گا؟ جو فائدہ مستقل مجھے مل ہی نہیں رہا، اس کے لیے میں اپنے آپ کو بھی برباد کر رہا ہوں، اپنی آنے والی نسل کو برباد کر رہا ہوں، معاشرے کو برباد کر رہا ہوں، پوری سوسائٹی کا نظام خراب کر رہا ہوں، صرف اپنی ذات کے لیے. تو کسی طور پر یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی پہلو سے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ کی تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو خود ستار ہے، ذرا عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور پسند بھی یہی کرتا ہے نا. ہیں شریعہ داؤ صاحب؟ جی شریعہ داؤ صاحب، عزیر ہزاروی صاحب. جی آپ نے علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. دیکھیں ہمارے ہاں اسلام میں جو زنا کے حدود ہیں، اللہ اکبر، کہ اگر کسی غیر شادی شدہ نے اگر زنا کاری میں مبتلا ہوا تو اس کو کوڑے لگنے ہیں، شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شریعت نے اتنا سخت قوانین بنائے ہیں کہ کم از کم 4 گواہ ہونے چاہیے. یعنی اتنا بڑا کوئی فحاشی کا کام کرے کہ 4 لوگوں کے سامنے اگر وہ زناکاری کرے تب اس پر حدود قائم ہوں گے. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں اگر 4 کے علاوہ 4 میں سے ایک بھی اگر کم ہے، 3 گواہ موجود ہیں، تب بھی ان کو جو ہے نا اگر انہوں نے آ کر گواہی دی تو وہ گواہی مکمل نہیں ہوتی، بلکہ گواہی دینے والے کو بہتان والا سمجھ کر اس پر حد لگا دی جاتی ہے، اس پہ لگا دی جاتی ہے. اور اگر 4 مکمل بھی ہوں تو 4 والوں کو بھی کہا جاتا ہے اگر چھپا لو تو بہتر ہے. اگر چھپانا افضل ہے، یعنی اگلے نے بے حیائی کا کام کیا ہے، زنا کیا ہے، لیکن تم پر چھپانا لازم ہے. اور آج ہمارا سوشل میڈیا یا ہمارا معاشرہ، اگر ایک تو ہم بچے نہیں، اللہ معاف کرے، اس دور میں اے آئی کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ہمارے ہاں اے آئی جنریٹڈ تصویریں تیار ہو جاتی ہیں. کب شہزاد سعیدی صاحب کو کیا بنا دیا جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کب محمد عزیر ہزاروی کو کیا بنا دیا جائے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ پہچان بھی نہیں کر پاتے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یہ اصل ہے. اس دور میں آ کر جب آپ یہ کریں گے کہ جناب فلاں آدمی کو بلیک میل کرنا ہے، فلاں آدمی کو بلیک میل کرنا ہے، تو بہت آسان ہو جائے گا. ایسے دور میں ہم نے معاشرے کی تربیت ہی کرنی ہے کہ اگر کسی کے لیے آپ پر کسی کا کوئی راز فاش بھی ہو گیا تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ چھپا لو. چھپانے میں فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اصل بینک ہے آخرت کا. ہم دنیا میں یعنی کوئی شخص یہ راز چھپانے کے لیے اگر پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے سامنے والے سے، نہیں وہ تو حرام ہوگا، وہ مال بھی حرام ہوگا. کہ اگر کسی کا عزت بچانے کے لیے کہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے ملے گا تو میں عزت بچاؤں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہمارا اصل بینک دنیا میں نہیں ہے. ہمارا اصل بینک دنیا یعنی یوں سمجھیں کہ بیج بونے کی جگہ ہے، فصل کاٹنے کی جگہ آخرت میں ہے. حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپائے گا اللہ اس کے قیامت والے دن 70 عیب. تو جناب آج کسی کا ایک عیب چھپا لیجئے، کسی کے راز پر پردہ ڈال دیجئے، انشاءاللہ قیامت والے دن میں بھی گناہگار ہوں، آپ بھی گناہگار ہیں، سب بنی آدم گناہگار ہیں، لیکن اچھا گناہگار وہ ہے جو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے اور اپنے لیے یہ انتظام کرتا ہے کہ اللہ بھی میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر پردہ ڈال دے گا. واہ 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 واہ، کیا جناب نے گفتگو کی. جناب مولانا حاجی صاحب، آپ جس ادارے سے ظاہر آپ بلڈر بھی ہیں، آپ کی سوسائٹیاں بھی ہیں، اور ظاہر آپ کا بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا،
تو کام کرنا آسان ہوتا ہے یا بلیک میلنگ کا بھی شکار ہوتے ہیں آپ بھی؟ بہت زیادہ بہت زیادہ بلیک میلنگ کا. اصل میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک تو اداروں کی بلیک میلنگ ہوتی ہے جی اور پھر علاقہ وائز جو بلیک میلنگ ہوتی ہے. علاقہ وائز بھی بلیک میلنگ بڑی حد تک ہوتی ہے. یعنی یہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے. یعنی رزق حلال کمانا بہت مشکل نہیں ہو گیا حاجی صاحب؟ بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. رزق حلال کمانا مشکل نہیں ہے. رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں یوں سمجھ لیں کہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا صرف آدمی کا کام نہیں ہے. ایک مشہور مقول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن کے جو کام ہے جو لوگ اتنی مشکلات کے بلڈر بیچارے پریشان ہوتے ہیں, جو پڑوس والا ہوتا ہے وہ سیپی مار دیتا ہے پلاٹ کے اوپر, پھر بلیک میل کرتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپے دو پھر میں ہٹاؤں گا. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ معاشرے کی جو اجتماعی برائی ہے نا, اس برائی کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک جب کسی کی پکڑ نہیں ہے. دیکھیں یہ بلیک میلنگ شروع کب ہوتی ہے, اس کے اسباب کیا ہیں اس کے طرف دیکھنا چاہیے. جب قانون کمزور ہوتا ہے, جرم کرنے والے کو پتہ ہے کہ میرے اوپر گرفت نہیں ہوگی تو وہ ایک جرم کے بجائے 2 جرم کرتا ہے. اس کو حوصلہ افزائی ملتی ہے. جیسے اب چھوٹے سے کہیں ہم پولیس میٹر ہو جاتا ہے تو وہاں بھی بلیک میلنگ چلتی ہے. کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں جہاں آپ کا واسطہ پڑ گیا وہاں بلیک میلنگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پیچھے سسٹم نے ہمارے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, پیچھے ہمارے بڑوں نے ہمارے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. پچھلے دنوں اپنا آئی جی صاحب نے تمام ایس ایچ او صاحب سے بڑی میٹنگ میں سوال کیا کہ آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو جو رشوت نہ لیتا ہو. تو کوئی 400 سے زیادہ ایس ایچ او کھڑے ہو گئے, ایک کھڑا ہوا. صرف ایک کھڑا ہوا ریکارڈ میں ہے. تو صرف ایک کھڑا ہوا کہ میں رشوت نہیں لیتا, تو اس کو میرے آئی جی صاحب نے انعام دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا ہوا ہے کہ بلیک میلنگ کے اوپر ہی ہم چل رہے ہیں. ہماری یوں سمجھ لیں کہ ان کمنگ جو ہے اداروں کی وہ بلیک میلنگ ہے. جی ہاں. تو اس کا سب سے جو سد باب کرنا چاہیے, اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں آپ اکثر اخباروں میں خبروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ خودکشی سب سے پہلے انسان کے اندر کیا ہوتی ہے, احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ میری چیزیں میرے راز فلاں کے پاس چلے گئے, اب اس نے مارکیٹ میں جانے, میں عزت دار آدمی ہوں, خاندانی آدمی ہوں. آپ نے عزت بچانے کے لیے وہ جیسے آپ نے پہلے عرض کیا کہ بلیک میلر پیسے مانگتا ہے, تو آپ نے عزت بچانے کے لیے انسان پیسے بھی دیتا ہے اور بے جا اگلے کی ضروریات اگلے کی لوازمات پوری کرتا ہے اور کراتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اور استطاعت نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ اس کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہوتی ہیں. کیوں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میرا خاندانی ایک پس منظر ہے, میری ایک شخصیت ہے, میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ میرا خراب ہوگا. تو اس لیے وہ اپنے بیک گراؤنڈ کو بچانے کے لیے اگر وہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں آ کر کچھ کرتا ہے دیتا ہے تو وہ لینا بھی دینا بھی جرم ہے. ہاں اس کے لیے دوسرا جو سد باب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر کھڑا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لے اور اپنا اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہوا جو کچھ بھی ہوگا آپ کے ہاتھ میں ہے, میں کھڑا ہوتا ہوں, نہیں ہوتا بلیک میل. جب انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف ہماری ایک ذہنی ایک وہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے میری عزت اتار دی, میری اس نے راز پاش کر دیا. قرآن دید میں بالکل واضح ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کیا بات ہے. تو میں تو یہی عرض کروں گا آپ کے توسط سے اپنی قوم کو, اپنے عوام کو یہی پیغام دوں گا کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. جب ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے, میں ڈٹ کے کھڑا ہوں گا تو مولانا کو بھی ہمت ہوگی, آپ کو بھی ہمت ہوگی, دوسرے کو ہمت ہوگی. پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے. جب بھی انسان کھڑا ہو جاتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جس کام کا آپ نے عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ کو اوپر چھوڑیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی مدد کرتے ہیں. واہ واہ واہ. شہریار نقوی صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا میسج دیں. دیکھیے معاشرہ اس وقت جس طرف جا رہا ہے اور جو برائیاں نہیں تھیں وہ نئی نئی برائیاں آنا شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے اور خود میرے لیے بھی ہم سب کے لیے بہترین پیغام یہ ہے کہ اپنے دل کی آواز سنیں.
ہمارا دل ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک وہ دل ہے جو ہمیں اچھائی دکھا رہا ہے، کسی بری چیز کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے. ایک وہ دل ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی خدا کا راستہ یہ نہیں ہے. وہ دل جو ہمیں بار بار کہہ رہا ہے نا، وہ ضمیر جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بس اس کی آواز سنیں، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کسی انسان کے لیے کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھے اور اپنے اللہ کو یاد کرے. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے، اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من اذا مومنا فقد اذا رسول اللہ، من اذا رسول اللہ فقد اذا اللہ، من اذا اللہ فقد وهو فی النار. جس نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی گویا رسول اللہ کو اذیت پہنچائی. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی وہ جہنمی. تو جس کا اینڈ ہی مومن کو اذیت پہنچانے کے بعد جہنم ہے، تو بہتر ہے کہ اس طرف جو قدم بڑھ رہا ہے اسے روک دیا جائے. اپنے دل کی آواز سنیں اور اچھی آواز سنیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی آپ کو دل ہی آپ کو بتا دے گا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. عمر اسماعیل صاحب کو اچھا سا میسج دیں. دیکھیں، میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ ہر آدمی کو اور ہر انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر انسان نے اپنی اصلاح کر لی تو معاشرے کے اندر جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں، اگر آج ہر بندے نے اپنی اصلاح کر لی تو معاشرہ کئی حد تک سدھر سکتا ہے. اور میرا یہی میسیج ہے کہ یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے. اس زندگی میں آپ کو پل کا نہیں پتہ، ہم ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آگے یہ کرنا ہے، لیکن زندگی بہت چھوٹی سی ہے. سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے اور دنیا بھی آپ کے پاس ہے. تو اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ پاک ہمیں استقامت دے. اللہ پاک ہم نیک کام کریں، برے کام سے دور رہیں. میں اپنے تمام مہمانوں کو شکر ادا کرتا ہوں. جناب سب سے پہلے جناب مولانا عبدالحادی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب علامہ عزیر ہزاروی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب شہریار نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمر اسماعیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں ایک کلام کے 2 اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا، اور انشاءاللہ زندگی نوفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے بہت خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے گھر والوں سے پیار کریں. ٹھیک ہے نا؟ گھر والوں کی محبت جو ہے نا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آتا. اگر آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں نا تو مر آئے گا. سب سے پہلے آپ کے گھر والے آئیں گے. اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، اپنے گھر والوں سے پیار کریں، اور ان سے اتنا پیار کریں کہ ان کو احساس ہو کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور مشکل وقت میں آپ ان کا ساتھ دیں گے. تو حضور کی بارگاہ میں ایک نعت کے چند اشعار، اس کے بعد اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ ہمیشہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی نعت. میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. حضور کی رحمت پر شاعر بات کرتا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا.